تشریف لاتے ہیں آخری کلمات اور دعائیہ کلمات کے لیے حضرت مولانا ابو عمیر قاضی لقاء محسن زاہد صاحب. الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا. تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں. محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ، آج پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کے موقع پر ہم الجامعۃ المحمدیہ کی اس تقریب میں جمع ہیں. بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، مختصر سی چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. میرے محترم سامعین، یہ وطن جو کہ 1947 میں آزاد ہوا، اس کی آزادی کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا کہ ہم نے مطالبہ کیا ہو اور انگریز بھی مان گئے ہوں، ہندو بھی مان گئے ہوں اور سکھ بھی مان گئے ہوں، اور انہوں نے ہمارے مطالبہ پر لبیک کہتے ہوئے فوری طور پر یہ خطہ ہمارے حوالے کر دیا ہو. ایسی بات نہیں ہے. یہ ملک جو ہم نے حاصل کیا ہے، ایک بڑی طویل جد و جہد کے ساتھ حاصل کیا ہے، اور یہ جد و جہد کی داستان اگرچہ اس کا آغاز اس دن سے ہو چکا تھا کہ جس دن اس بر صغیر پاک و ہند پر انگریز نے قبضہ جمانے کی عملی کوششیں شروع کی تھیں. زندہ اور بیدار مسلمان اس وقت بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ جس طرح یہ قوم باہر سے آ کے ہمارے اوپر قابض ہو رہی ہے تو یہ ہمارے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کے لیے اسی وقت سے چنگاریاں ابھرنی شروع ہو گئیں. کبھی کچھ آواز
زیادہ بھرپور انداز میں ابھری، کبھی دبے لفظوں میں، کبھی شعلے بنے، کبھی چنگاریاں سلگیں، لیکن بہرحال پھر ایک وقت آیا کہ جس وقت 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، افسوس کہ اس جنگ آزادی میں مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ میرے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش تھی، لیکن وہ جنگ آزادی ایک مسلسل پیغام وہ امت محمدیہ کو، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو مسلسل پیغام دے گئی۔ اور اس کے بعد جو چنگاریاں پہلے کبھی سلگا کرتی تھیں، پھر کبھی دب جایا کرتی تھیں، کبھی شعلے بھڑکتے تھے اور کبھی ان شعلوں کی وہ لو جو ہے وہ ماند پڑنے لگ جاتی تھی، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پھر ایک تسلسل قائم ہوا، ایک تسلسل کے ساتھ اس آزادی کے لیے کوشش وہ جاری ہوئی۔ اس کے لیے علماء کرام کی قربانیاں وہ ایک عظیم داستان ہے، جیسا کہ آج کے خطباء نے بھی اس بزم سخن کے اندر اس کو بیان کیا۔ اس جد و جہد میں جوانوں کی عظیم قربانیاں ہیں، اس جد و جہد میں بوڑھے بھی جوانوں کے شانہ بشانہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ اپنی محنت کر رہے ہیں اور جذبہ جہاد کے ساتھ وہ آزادی کے لیے کوشاں ہیں، اور حتیٰ کہ بچے بھی پرجوش نظر آتے ہیں، خواتین بھی اس آزادی کے لیے کوشاں نظر آتی ہیں۔ بڑی قربانیاں دیں، بڑی شہادتیں ہوئیں، درختوں کے اوپر علماء کی لاشیں پھندوں کے ساتھ لٹکتی نظر آتی تھی۔ علماء کو، جوانوں کو توپ کے دہانے سے باندھ کے گولے کے ساتھ اڑا دیا جاتا تھا۔ یہ بہت بھیانک داستانیں تھیں، بہت ظلم و جبر تھا جس کو سہنا پڑا ہے، اور اس کے نتیجہ میں 1947 کو ہم کامیاب ہوئے اور یہ وطن ہم نے حاصل کیا۔ یہ وطن جس وقت ہم نے حاصل کیا تو مقصد کیا تھا؟ ایک ایسا خطہ حاصل کیا جائے کہ جس کے اندر ہم اپنی اسلامی روایات کو زندہ کر سکیں، جس کے اندر ہم اپنی اسلامی تہذیب کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، جس کے اندر ہم اسلام کا نفاذ کر سکیں۔ لیکن میرے محترم احباب، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگرچہ 1947 کے اندر ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن ہماری ذہنی غلامی وہ ختم نہیں ہو سکی۔ اس کے لیے جھنجھوڑنے والے ہمیشہ جھنجھوڑتے رہے، بیدار کرنے والے ہمیشہ بیدار کرتے رہے، لیکن افسوس کہ ہماری ذہنی غلامی آج تک ختم نہیں ہوئی۔ وہ لوگ چلے گئے لیکن اپنی تہذیب یہاں چھوڑ گئے، وہ چلے گئے اپنی معاشرت یہاں چھوڑ گئے، وہ چلے گئے اپنا تعلیم کا نظام یہاں چھوڑ گئے، اور اسی کے پیچھے آج تک ہم لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم طلبہ، میرے عزیز ساتھیوں، یہ ملک اس لیے نہیں تھا کہ ہم اسی تہذیب کو مزید آگے بڑھائیں، یہ تو اسلامی تہذیب کے لیے لیا گیا تھا، یہ اس نعرے کے ساتھ لیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہی طے تھا کہ اس ملک میں اس نعرے کا نفاذ ہوگا، اس ملک کا قانون
اس کا دستور وہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ لیکن افسوس کہ آج تک نام کی حد تک اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہے، اور ایک مقدمے کے انداز میں اس میں کچھ شکیں وہ آج بھی موجود ہیں کہ جن کو ہم اسلامی معاشرت کے لیے، اسلامی نظام کے لیے ایک بہترین کاوش قرار دے سکتے ہیں۔ قرارداد مقاصد کے عنوان سے وہ شکیں ایک دیباچے کے طور پر آج بھی شامل ہیں، لیکن افسوس کہ ان کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوا جا رہا۔ 1973 کے آئین کے اندر باقاعدہ اسلامی قانون کے ملک میں نفاذ کے لیے جد و جہد اور کوشش تیز کرنے اور اس کے لیے ایک وقت کا جو ہے وہ پروگرام دیا گیا، لیکن اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہو سکا۔ آج تک یہاں پر مکمل اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا۔ تو میرے عزیز طلبہ، آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے قابل فخر ہیں کہ آپ اس روایت کو زندہ کرنے کے لیے کہ جس روایت کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا، آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ جس دور میں ہماری معاشرت، ہماری تہذیب وہ ابھی تک غلامی کے اندر جکڑی ہوئی ہے، تو یہ آپ طلبہ ہی ہیں اور یہ علماء کرام ہی ہیں کہ جو آواز اٹھاتے ہیں، آج بھی لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ وطن لیا گیا تھا اس مقصد کا یہاں پر نفاذ ہونا چاہیے۔ تو میرے بچوں، آپ اس کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس جد و جہد کا آپ حصہ بن رہے ہیں کہ مستقبل میں آپ نے یہ کاوش کرنی ہے، یہ محنت کرنی ہے کہ یہ وطن جس چیز کے لیے لیا گیا تھا اس چیز کے یہاں پر نفاذ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کا یہ پروگرام بڑے خوبصورت انداز میں اپنے تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ بچوں نے بہت اچھی تلاوتیں بھی کی ہیں، ترانے بھی بہت خوبصورت پڑھے، حمد، نعت، نظم بڑے اعلیٰ انداز میں، بیانات بھی بڑے خوبصورت کیے۔ چونکہ ابھی آپ کی سیکھنے کی عمر ہے، ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کمزوریاں بھی ابھی باقی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ کمزوریاں بھی ختم ہوں گی۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں اور اپنے بڑے سچے دل سے کہا کرتا ہوں کہ دو شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے چھوٹوں کو یہ دعا کر دیتی ہیں اور دل سے یہ دعا دیتی ہیں کہ یہ اتنی ترقی کریں کہ ہم سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ ایک والدین ہوتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کے لیے خلوص سے دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بھی زیادہ آگے بڑھ جائے، اور ایک جو مخلص اساتذہ ہوا کرتے ہیں تو وہ یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ ہمارے طلبہ ہم سے بھی زیادہ آگے بڑھ جائیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، بڑی رحمت ہے۔ اللہ مجھ سے، میرے دیگر اساتذہ سے دین کا کام لے رہے ہیں، محنت لے رہے ہیں۔ اگرچہ میں حقیر کوئی اس کے اتنا قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ رب العزت کی بہت زیادہ عنایت ہے، بہت عطا ہے اللہ کی کہ اللہ رب العزت مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں، تصنیف کے حوالہ سے بھی کام لے رہے ہیں اور درس وغیرہ کے حوالہ سے بھی یہ کام لے رہے ہیں۔ لیکن میری ہمیشہ یہ دعا ہے، اور میں اکثر یہ ذکر کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ، میرے یہ جو بچے جو میرے اس گلشن کے اندر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ یہ اتنی ترقی کریں، یہ اتنا آگے بڑھیں کہ اس جامعہ کا نام بھی روشن کریں،
اور ان کا مستقبل وہ اتنا عظیم ہو کہ ہمارے نام ان کے ناموں کے سامنے ماند پڑ جائیں، ان کے نام ہمارے ناموں سے بھی زیادہ اونچے ہو جائیں، یہ مستقبل کے اندر اتنے خوبصورت ستارے بنے، بلکہ ایسے سورج بنے کہ جن سے جہان روشن ہو جائے۔ اس کے لیے میرے عزیز طلباء، آپ کو تربیت کی ضرورت ہے۔ صرف تعلیم ہی کچھ نہیں ہوتی، تربیت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں نظم کافی حد تک برقرار بھی رہا، لیکن کسی وقت نظم جو ہے وہ خراب بھی ہوا۔ تربیت کی ابھی مزید ضرورت ہے، اور میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جس طرح محفل ہم سے جاتے ہیں، یہ آپ کی تربیت کا بھی ایک حصہ ہوتی ہے۔ جس وقت آپ کو یہاں پر بٹھایا جاتا ہے تو جس ترتیب سے بٹھایا جائے اس ترتیب کو بالکل بھی خراب نہیں کرنا چاہیے ہوتا، لیکن اس چیز کے اندر کافی کمی نظر آئی کہ بار بار جو ہے وہ ترتیب خراب کی گئی۔ تو میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ آئندہ اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ پھر کسی بھی طالب علم نے اگر محفل سے اٹھ کے جانا ہے تو لازمی ہے کہ اساتذہ سے اجازت لے کے جائے۔ بغیر اجازت کے اساتذہ کی محفل میں سے اٹھ کے چلے جانا یہ انتہائی خرابی ہے، یہ آپ کی تربیت کے اندر انتہائی بڑا نقص پیدا کرنے والی چیز ہے، اور یہ مستقبل میں آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ یہ جو محفل سے بغیر اجازت کے اٹھ کے جایا جاتا ہے اس کو بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے بچوں یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ مستقبل میں آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے، یہ آپ کی تربیت کو ناقص کرنے والی چیز ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں کئی دفعہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ میں تو اس خوبصورت مذہب کا حصہ ہوں، اس خوبصورت دین کا حصہ ہوں کہ جس دین نے بچے کی پیدائش سے فوراً بعد اس کی تربیت کا آغاز کیا ہے۔ جس وقت ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو باقاعدہ نہلایا جاتا ہے، اس کی پاکیزگی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ اس کی تربیت کا پہلا درس ہوتا ہے کہ تو نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو پاکیزگی کے ساتھ گزارنی ہے۔ تیرے اوپر کوئی نجاست ہے تو اس کو دور کرنا ہے، تیرے اندر کی نجاستیں بھی دور ہوں گی جب تو ظاہری نجاستوں سے پاک رہے گا۔ پھر اس بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ بچے کی تربیت کا حصہ ہے۔ اس کو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو نے یہی عقیدہ رکھنا ہے، یہی اعتقاد رکھنا ہے، اور اسی چیز کو لے کے آگے بڑھنا ہے، لوگوں کو منوانا ہے کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، غیر باطل معبود کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ سب سے پہلے درس دیا جاتا ہے۔ تو میں اس مذہب کا حصہ ہوں کہ جو پہلے دن سے تربیت کا آغاز کرتا ہے۔ اور مجھے ایک دفعہ موقع دیا گیا، کچھ والدات، کچھ خواتین جو کہ اسکول کے بچوں کی والدہ تھیں، ان کی محفل میں مجھے بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ تو میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ والدہ بچے کی تربیت کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس چیز کو والدین کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت جو ہے اس کو ہم نے آگے چلانا ہے۔ تو میں نے ایک بات کہی کہ جس وقت آپ کا بچہ، اگر آپ کے انگارے پڑے ہوئے ہیں، بچہ اس طرف بڑھ رہا ہے، بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے،
کرالنگ کرتا ہے، ابھی وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، آگ کے انگارے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ کیا اس کو بڑھنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں بڑھنے دیں گے۔ آپ اس کو روکیں گے، آپ اس کو روکیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ انگارہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے خطرناک ہے۔ لیکن اس انگارے کی خطرناکی وہ اسی وقت ظاہر ہونے والی ہے، اس لیے آپ کو اس کا تو احساس ہے، آپ اس کو انگارے سے روکتے ہیں۔ لیکن وہی بچہ کرالنگ کرتا ہوا، گھٹنوں کے بل چلتا ہوا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے گزرنے لگا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ اس کو بھی روکیں، اگرچہ ابھی اس کو یہ شعور نہیں ہے، لیکن یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ اس کو جب اس عمر سے ہی روکا جائے گا کہ نماز کے آگے سے نہیں گزرنا، تو پھر اس چیز کا احساس اس کو بڑی عمر میں بھی رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اس وقت یہ احساس نہیں دلایا اور پھر اس کے اندر سستی ہوتی گئی، کئی اور چیزیں بھی، حالی تے چھوٹا بچہ ہے، چلو بڑا ہوئے گا تو سمجھ جائے گا، جب اس چیز کی نظر ہوتی جاتی ہیں تو تربیت خراب ہو جاتی ہے، مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ باتیں تھوڑی سی طویل ہو گئیں لیکن ذرا ضروری بھی تھیں۔ تو میرے بچوں، آپ جو ہماری درسگاہ میں آئے ہیں تو صرف تعلیم کے لیے نہیں آئے ہیں، تربیت کے لیے بھی آئے ہیں۔ تو اس لیے جو آپ کو یہ اہتمام دیا گیا ہو، جس انداز میں آپ کو بٹھایا گیا ہو، تو اس کے مطابق بیٹھا کریں، آپس میں باتیں درمیان میں نہ شروع کر دیا کریں۔ اگر کسی نے اٹھ کے جانا ہے، اجازت لے کے جایا کرے۔ اس طرح کی چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔